نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے۔ محترم اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزاں کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج یہ سادہ سے مدارس جو نظر آ رہے ہیں اگرچہ بے رنگ ہو، بیٹھنے کے لیے دریا بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن و دین حاصل کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے کہ اس کا حق شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب آپ کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بیچنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ کسی رات ہر
ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان ممالک میں حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو بنایا ہوا ہے۔ خواہ بظاہر یہ کتنے ہی سادہ کیوں نہ ہو، معاشرے پر ان کی برکات و اثرات الحمدللہ آج بھی نمایاں ہیں۔ جہاں یہ مدارس نہیں، وہاں بے عملی، بے راہ روی اور بے دینی کے وہ عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے کہ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کی قدر پہچانیں، پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، وہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ اگر کسی کی محبت اس سلسلے والوں کے ساتھ ہوگی تو ان کا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ علم دین کو پڑھنے والا بن جا، یا پڑھانے والا بن، یا محبت کرنے والا بن جا، یا پھر اس کی مدد کرنے والا بن جا، اور پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں مدارس اور مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔